صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے ہدیے پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جنید بھائی، مورخین نے یہ بات بیان فرمائی کہ عمومی طور پر 3 خاندانوں میں علم و فضل، حسن و جمال، فضل و دولت قائم رہتا ہے اور اس میں پھر آگے جا کے نشیب و فراز ہو جاتا ہے، لیکن ہم خاندان نبوت میں دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ گزرتا ہے لیکن جو علم و فضل ہے، جو مال و دولت ہے اور جو عبادت اور ریاضت ہے وہ اسی لیول پر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ خاندان نبوت کی شان اور عظمت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بالخصوص سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ادوار کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو انیشل جو آپ کا دور تھا وہ سیدنا امام زین العابدین اور سیدنا امام باقر کی تربیت میں گزرا، یعنی 114 ہجری سے پہلے جی ٹھیک ہے، وہ جو تقریباً یہ اراؤنڈ جو ہے وہ 34 ایئرز بنتے ہیں، 34 سال بنتے ہیں کہ آپ نے ان شخصیات کی جو ہے بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کیا جو ایک بڑی شخصیات ہیں اور ان سے اکتساب علم کیا، اور پھر آگے جا کے جو نیکسٹ 26 ایئرز بنتے ہیں اس میں آپ نے اپنا علمی فیضان جاری کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے مور دین 4000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس ایسے نہیں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کس لیول کے ہیں اب اندازہ کیجئے، وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے وقت کے ائمہ بنتے ہیں، مجتہدین کرام بنتے ہیں، فقیہ اعظم بنتے ہیں۔ اب بالخصوص اگر ہم ان کے علمی فیضان کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم علم حدیث کی بات کریں تو چونکہ حدیث کا علم ہے اور حدیث آپ ہی کے جد اعلیٰ، آپ ہی کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ہیں، تو آپ سے بڑھ کر مستحق کون ہو سکتا ہے کہ اس کے فیضان کو جاری کریں۔ چنانچہ آپ نے علم حدیث جب عام کیا تو آپ کو کتب تاریخ کے اندر، کتب سیر کے اندر حافظ الحدیث قرار دیا گیا، جو حدیث کے بہت بڑے امام کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم علم کیمیا کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ایک سائنٹسٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، بابا کیمیا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بابا کیمیا جابر بن حیان ایکچولی ہیں کون۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات بیان فرمایا کہ جابر بن حیان جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام جعفر الصادق کا فیضان ان پہ اس قدر جاری ہوا کہ جابر بن حیان نے جو 1000 صفحات پر مشتمل رسائل علم کیمیا کے حوالے سے لکھے، وہ تمام تر تعلیمات جو ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم علم حدیث، علم کیمیا کے بعد بالخصوص علم فقہ کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ آج جو 4 ائمہ ہیں، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، یہ سبھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امام جعفر الصادق کے اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں۔ اگر امام مالک کی بات کی جائے تو امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں یہ کوئی خیال نہیں آیا کہ جعفر ابن محمد سے بڑھ کر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، یعنی اس قدر بھرپور انداز میں آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر الصادق کو جب بھی دیکھا یا تو نماز کی حالت میں دیکھا یا قرآن کی تلاوت کی حالت میں دیکھا یا روزے کی حالت میں دیکھا، 3 حالتوں سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر الصادق کی شاگردی میں گزارے، اور ان 2 سالوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ایک طرف آپ کی پوری زندگی ہے اور دوسری طرف آپ کے 2 سال ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمانی، یعنی اگر 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں گزارے، شرف تلمذ حاصل کیا، تو نعمان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑے امام اس قدر کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے استاد کو۔ تو یوں جو ہم دیکھتے ہیں ائمہ اربعہ کو تو تمام کا تمام جو فیض نظر آتا ہے وہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔